آج ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا۔ میں نے کمرشل بینکرپسیز کو کلوزلی فالو کیا ہے، اس لیے آج میں آپ کو 10 موسٹ امپورٹنٹ کویشچنز کا جواب دوں گا تاکہ ہم خود کو بہتر پریپیئر کر سکیں فار اے پوٹینشیل ساورن بینکرپسی۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ملک ڈیفالٹ یا بینکرپٹ کب ہوتا ہے؟ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ جب کوئی ملک اپنا قرض جو ٹپکلی انٹرنیشنل US$ ڈینومینیٹڈ بانڈز کی صورت میں ہوتا ہے واپس نہیں کر پاتا، تب وہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے۔ اس کو ساورن ڈیٹ ڈیفالٹ بھی کہتے ہیں۔ اگر پاکستان اپنے قرض کے سود کی پیمنٹ ٹائم پر نہیں کرے گا یا اپنا پرنسپل رول اوور نہیں کرے گا، تب پاکستان ول آفیشلی ڈیفالٹ۔ ریسرچ کے مطابق جب کوئی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو نمبر 1 اس ملک میں ایک سینس آف کرائسس آ جاتا ہے جو سالوں رہتا ہے۔ نمبر 2 اس ملک کو نیا قرض لینے اور پرانے قرض کو رول اوور کرنے کے لیے لینڈرز نہیں ملتے۔ نمبر 3 ٹریڈ فائنینسنگ ان اویلیبل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 کیپٹل انویسٹمنٹس بند ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5 فائنینشیل سیکٹر انسٹیبلٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 6 فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بند ہو جاتی ہے۔ پاکستان یہ ساری کیٹیگریز چیک کرتا ہے۔ نمبر 1 ہم سالوں سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہیں۔ نمبر 2 آج پاکستان کے ڈیٹ بانڈز ڈسکاؤنٹ پہ مل رہے ہیں۔ نمبر 3 ٹریڈ کے لیے فائنینسنگ لینا بہت مشکل ہو گیا ہے اور اب کافی جگہوں پہ 100% کیش فیسلٹی پہ کام ہوتا ہے۔ نمبر 4 پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس کریش کر گئی ہیں۔ نمبر 5 بینکس آر ہولڈنگ ٹریمینڈس اماؤنٹس آف ڈیٹ۔ اور نمبر 6 آپ کے ملک کو کوئی بھی فارن انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب کوئی ملک بینکرپٹ ہوتا ہے تو وہاں پولیٹیکل کرائسس، بینکنگ کرائسس اور مختلف قسم کے سوشل کرائسس بھی پیدا ہوتے ہیں۔ لاسٹلی اگر آپ پاکستان کے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس چیک کریں تو دے آر آل ٹائم ہائی اینڈ مارکیٹ از ایکسپیکٹنگ پاکستان ٹو ڈیفالٹ سونر rather than later۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈیفالٹ کرنا اچھا ہے یا برا؟ یا اگر میں اس سوال کو ریفریز کروں کہ کیا پاکستان کو ڈیفالٹ اوائڈ کرنا چاہیے یا نہیں؟ ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ جب کوئی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو انٹرنیشنل ایکٹرز کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ انٹرنیشنل یا نیشنل کورٹس میں جا سکتے ہیں، بٹ وہ کورٹس ان ججمنٹس کو انفورس نہیں کر سکتی کیونکہ ملک سے باہر ایمبیسیز، کونسلیٹس اور ملٹری ایسٹس سب پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں انٹرنیشنل اینڈ انٹرنیشنل لا۔ بٹ ہاں آپ کے ملک کا امیج ضرور متاثر ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیسکلی اگر پاکستان اپنے لون کی انٹرسٹ پیمنٹ یا پرنسپل رول اوور کرنے کی ڈیڈ لائن مس کرتا ہے تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ جو پیسے اس کے پاس بچ گئے ہیں دے آر مور امپورٹنٹ دین ٹو پے دا بانڈ ہولڈرز۔ چوتھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی گورنمنٹ ڈیفالٹ کر رہی ہے یا پاکستان کی اکانومی؟ شارٹ آنسر از دونوں، کیونکہ جو اسٹیٹ اونڈ اینٹیز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل وابڈا، پاکستان ریلویز، وہ جو قرض لیتی ہیں دیٹ از آلسو بیکڈ اپ بائی دا گورنمنٹ۔ تو نہ صرف گورنمنٹ ڈیفالٹ کرتی ہے بلکہ اسٹیٹ اونڈ کمپنیز بھی ڈیفالٹ کرتی ہیں جس کا اثر اکانومی پر پڑتا ہے۔ پانچواں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، دنیا کی ایک بڑی فوج ہمارے پاس ہے، کوئی زبردستی تو پیسے لے نہیں سکتا، تو ہم کیوں اتنی کوشش کر رہے ہیں ڈیفالٹ سے بچنے کی؟ ہمارے پاس جب پیسے ہوں گے ہم تب واپس کر دیں گے۔ دیکھیں یہ بات تو سچ ہے کہ کریڈیٹرز یعنی IMF، انٹرنیشنل ڈیٹ مارکیٹ، چائنا یا سعودی عرب دے کی ناٹ کم آفٹر پاکستان، بٹ پھر بھی ہر گورنمنٹ کی طرح پاکستانی گورنمنٹ بھی ٹائم پہ اپنی ڈیٹ دینا چاہتی ہے، بیکاز سب سے زیادہ تکلیف ڈیفالٹ کی پاکستان کے عوام کو ہوگی اور یہ کوئی بھی گورنمنٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیفالٹ کا پروسیس یعنی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں سے گزرنا از ویری کاسٹلی بیکاز آف 5 ریزنس۔ نمبر 1 فارن سبسیڈیریز یعنی باہر کی کمپنیز جو آپ کے ملک میں کاروبار کرتی ہیں ان کے پروفٹس ہرٹ ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اب میجر پالیسی چینجز کرے گی، اس لیے وہ اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے فردر انویسٹمنٹس نہیں کرتے۔ بیسک آئیڈیا ہے کہ گورنمنٹ از سلیزی ود ادرس، اٹ ول بی سلیزی ود دیم۔ حال ہی میں پاکستان نے لسٹڈ کمپنیز پہ سپر ٹیکس امپوز کیا ہے۔ نمبر 2 بینکنگ سیکٹر یعنی آپ کے ملک کے بینک سب سے زیادہ لون گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور اگر گورنمنٹ ڈیفالٹ کرتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ بینک کے پروفٹس اور ان کے سٹاکس پہ پڑتا ہے۔ آج کل ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے لوگ اپنے پیسے بینک کے سیونگس اکاؤنٹس یا بینکس کے سٹاکس میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ اف پاکستان ڈیفالٹس دے ول ہرٹ اے لاٹ۔ نمبر 3 آپ کی ایکسپورٹس ہرٹ ہوں گی کیونکہ اگر پاکستان ویٹ ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کی پیمنٹس انٹرنیشنل بینکس روک سکتے ہیں ٹو پے دا ڈیٹ ہولڈرز۔ نمبر 4 امپورٹرز ہرٹ ہوں گے کیونکہ آپ کو 100% کیش پیمنٹ پہ چیزیں ملیں گی بیکاز آپ کی کریڈیبلٹی از 0۔ اس لیے کوئی پاکستان سے پیسے نکلوا نہیں سکتا
بٹ جتنی پرابلمز عوام کو فیس کرنی پڑیں گی اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہر گورنمنٹ ڈیفالٹ کو اوائڈ کرتی ہے۔ چھٹا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیفالٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ پاکستان کو ڈیفالٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے ڈیول اسٹریٹجی پہ کام کرنا ہوگا، انٹرنل اور ایکسٹرنل۔ انٹرنل سٹیپس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نمبر 1، حکومت کے پاس جو پیسے بچ گئے ہیں اسپینڈ دیم وائزلی، جس کا مطلب یہ ہے کہ لمٹ سوشل اسپینڈنگ ٹو دا ویری نیڈی، اور گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری انکریز کو بھی لمٹ کریں۔ نمبر 2، فیلڈ پبلک کمپنیز کو پرائیویٹائز کریں۔ نمبر 3، جو پیسے بچ گئے ہیں اس کو ایگریکلچر سیکٹر میں اسپینڈ کریں تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو، یہ پاکستان کی بیک بون ہے، اور اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر کو مین ٹیکس نیٹ میں لائیں۔ یہ تھی انٹرنل اسٹریٹجی۔ ایکسٹرنل اسٹریٹجی میں پاکستان کو نمبر 1، اپنے ریلیشنز یو ایس اور یورپ سے بہتر کرنے ہوں گے، اور نمبر 2، پاکستان کو ایک اچھی انٹرنیشنل ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ٹیم کو ہائر کرنا چاہیے بیکاز دیئر فیملیئرٹی ود دا مارکیٹ اینڈ دا مارکیٹس فیملیئرٹی ود دیم از کرٹیکلی امپورٹنٹ۔ 7واں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے دیا جائے گا؟ The answer is yes. Let me explain. اگر پاکستان آئی ایم ایف کی پری ڈیفالٹ کنڈیشنز پوری نہیں کرے گا، یعنی فسکل اور مانیٹری پالیسی ٹائٹ نہیں کرے گا، تو پاکستان ول موو انٹو پوسٹ ڈیفالٹ ود دی آئی ایم ایف۔ اور سب سے زیادہ پریشر ہمارے ملک کے بزنس مین گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں، کیونکہ اگر گورنمنٹ سیٹل نہیں کرتی اپنے معاملات آئی ایم ایف کے ساتھ تو ان کا بزنس سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ 8واں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ آخر کیا ڈسکشنز کرتی ہے؟ بیسکلی آئی ایم ایف کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت سے اداروں اور ملکوں کو پیسے دینے ہیں، ایون نیا پاکستان سرٹیفکیٹ وہ بھی ایک ڈیٹ انسٹرومنٹ ہے جس سے گورنمنٹ پیسے ریز کرتی ہے، تو ان سب بانڈ ہولڈرز کے ساتھ آئی ایم ایف کوآرڈینیشن کرتا ہے تاکہ کوئی ایسا سولوشن نکالا جا سکے جس سے 90% سے زیادہ ڈیٹ ہولڈرز ایگری کرتے ہوں، کیونکہ نیگوسیشنز میں بہت وقت لگتا ہے۔ ارجنٹینا کو 2 سال لگ گئے اپنی ڈیٹ کو ریسٹرکچر کرنے میں، سو ادھر ڈیتھ ٹو اس پارٹ اور آرگیومنٹس ڈو اس پارٹ۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ کوئی یقین نہیں کرتا، دے بلیو آر بکس آر کوکڈ، بیکاز ہم ڈسکلوز نہیں کرتے کہ ہم نے چائنا کو کتنے پیسے دینے ہیں یا ہمارے پاس ایکچولی کتنے ایسٹس ہیں اور ان کی ایکسپیکٹڈ فیوچر یوٹیلیٹی کیا ہے۔ دیٹ از ویئر دی آئی ایم ایف کمز ان۔ 9واں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سلوشن ہے کیا؟ آئی ایم ایف والے آر obsessed with ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو۔ ان کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو فار ایگزامپل 60 to 70% پہ لایا جائے۔ جیسا کہ ظاہر ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کے 2 پارٹس ہیں، ایک جی ڈی پی اور ایک ڈیٹ۔ یا تو پاکستان کو اپنی جی ڈی پی گرو کرنی ہوگی تاکہ ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہو اور اس طرح ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو نیچے لایا جائے، جو کہ فی الحال ایک مشکل کام ہے۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے ڈیٹ، یعنی ڈیٹ کو کیسے مینیج کیا جائے تاکہ یہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہو۔ ڈیٹ 3 طریقوں سے مینیج ہوتی ہے۔ نمبر 1، ریڈیوس پرنسپل، یعنی جو قرض آپ نے لیا ہے اس کا کچھ یا سارا حصہ معاف کر دیا جائے۔ نمبر 2، ریڈیوس انٹرسٹ، یعنی آپ کے سود کی پیمنٹ کو کم کر دیا جائے۔ اور نمبر 3، ایکسٹینڈ میچورٹی، یعنی آپ کو اور وقت دے دیا جائے پیمنٹس کرنے کے لیے۔ ایشین ڈیٹ کرائسس ہو، یورپین ڈیٹ کرائسس ہو یا لیٹن امریکن ڈیٹ کرائسس، بانڈ ہولڈرز آپ کی ڈیٹ کو معاف کر کے ایک بری مثال قائم نہیں کر سکتے، یہ ان کے لیے ایک ریڈ لائن ہے۔ پر پھر بھی 1988 میں پیرس کلب کے انڈر ٹورانٹو ٹرمز کریٹ ہوئے جس میں پہلی دفعہ سب سے غریب اور سب سے مقروض ملکوں کے قرض کو معاف کیا گیا۔ بٹ جس طرح گریس اور ارجنٹینا کے قرض معاف نہیں ہوئے، موسٹ پروبیبلی پاکستان کے قرض بھی معاف نہیں ہوں گے۔ دوسرا تھا کہ سود کی پیمنٹ کم کر دی جائے، اور یہی بیسک ایجنڈا آئٹم ہوتا ہے، یہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ برڈن عوام برداشت کرے گی یا وہ لوگ جنہوں نے سود دیا ہے۔ تیسرا آپشن تھا ڈیٹ پوسٹ پونمنٹ، جس کو ری پروفائلنگ آف ڈیٹ بھی کہتے ہیں۔ بیسکلی اٹس لائک ککنگ دا کین ڈاؤن، یعنی سال 2 سال کے لیے آپ کی میچورٹیز ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ سال 2 سال بعد آپ کی سچویشن کو دوبارہ دیکھیں گے، جس طرح ابھی کووڈ میں ڈیٹ ریلیف دیا گیا۔ یہ ایک پرفیکٹ سلوشن نہیں ہے، بٹ یوروگوائے نے یہ سلوشن آپٹ کیا اینڈ اٹ ڈیڈ ریئلی ویل۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جان آئی ایم ایف سے کب چھوٹے گی؟ جب تک پاکستان اپنے خرچے اپنی ٹیکسز سے پورے نہیں کرے گا تب تک ہم انٹرنیشنل ڈیٹ مارکیٹس میں جاتے رہیں گے۔ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ضرور سمجھ لیں، جتنا شوق ہمارے ہر حکمران کو ہے ڈیٹ مارکیٹس میں جانے کا، اتنا ہی شوق ڈیٹ مارکیٹس کو ہے آپ کو اور ڈیٹ دینے کا۔ پاکستان آلموسٹ آفیشیل بینکرپسی کے قریب ہے، بٹ پھر بھی انٹرنیشنل مارکیٹس چاہتی ہیں آپ کو لون دیں، بیکاز they also want to make money. China holds a lot of US debt because
it's profitable. So in short, the bond markets like sovereigns to refinance as much as the sovereign likes to refinance. Unofficially तो हम एक डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में हैं, बट अगर पाकिस्तान ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट करता है तो it's going to be tough. Stock exchange will shut down for days and banks will close. देखें, probability of a default is really high. मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, ताकि हम खुद को बेहतर प्रिपेयर कर सकें. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हाउ यू आर प्रिपेयरिंग इफ़ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट्स. अपना और अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल रखिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.